جب آگ میں ڈالے گئے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آسمانوں پر بھی چیخیں بلند ہوئیں، ملائکہ استعجاب کی کیفیت میں تھے، ساری مخلوقات اللہ کے پیغمبر کی محبت میں تڑپ اٹھی۔ لیکن ایک بدبخت چیز ایسی تھی جس کو گرگٹ کہتے ہیں، وزغ عربی میں اس کو بولتے ہیں، کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو پھونکے مارنے لگے۔ توجہ ہے سر؟ کیوں؟ کہ تاکہ یہ اور بڑھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حسد، نبی کا بغض یا نبی کی دشمنی یہ جانوروں میں بھی آ جاتی ہے، انسانوں میں تو آتی ہے، لیکن جب وہ انسانوں میں آ جائے پھر انسان تنزل کر کے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جب یہ مکے کے بدبختوں نے بدبختیاں کی تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، فرمایا یہ تو بدبخت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ مثلهم کمثل الکلب، یہ کتوں کی طرح ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی علماء جذبات میں آ کر کہیں فلاں کتا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی گستاخ کا رگڑا دیتے ہیں تو کئیوں کو تہذیب یاد آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنی سخت زبان نہیں ہونی چاہیے۔ او بندہ وانے خدا، سمجھو تو صحیح کہ نرمی کہاں کرنی ہے اور گرمی کہاں کرنی ہے۔ علماء پابند ہوتے ہیں اپنی ہر معاملے میں قرآن و سنت کے۔ اگر رسول اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہ ڈھالیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے دشمنان پیغمبر کے خلاف غصہ اور غضب جب تک نہ آئے بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مزاج قدرت ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ کہیں فرمایا یہ کتے ہیں کہ ان کو چھیڑو تب بھونکتے ہیں، نہ چھیڑو تب بھونکتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے ایک اور معاملہ فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ حالانکہ وہی رب قرآن مجید کے اندر بنی آدم کی عزت کی بات کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایک طرف احسن تقویم کی قسمیں ہیں، ایک طرف لقد کرمنا بنی آدم کی تاکید و تاکید کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسی آدمیت کی زمرے میں آنے والے، اسی آدم کہلانے والے، آدمی کہلانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈنگروں سے بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یہ کتے ہیں، یہ گدھوں کی طرح ہیں۔ مال کا وہ عزت کہاں گئی؟ فرمایا تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ انسانیت کی جو عزت ہے وہ اسی وقت مل سکتی ہے جب انسان خود کو پیغمبر کے قدموں میں گرا دے گا، پیغمبر کی سنت کو اپنا لے گا۔ جب انسان پیغمبر سے ٹکرا جائے گا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جانور پائے جاتے ہیں جو نبی سے دشمنی لیتے ہیں۔ پھونک ماری کس نے؟ چپکلی گرگٹ میں۔ ہائے وہیں پہ ایک اور پرندہ ہے جس کو ابابیل کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں، وہ چونچ میں پانی کے قطرے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ گرگٹ سے پوچھا گیا تو، اس نے کہا آگ بھڑکا رہی ہوں۔ اس سے پوچھا گیا ابابیل تو، اس نے کہا آگ بجھا رہی ہوں۔ اب کوئی ان دونوں سے پوچھے تیرے چونچ کے پانی کے قطرے سے بجھے گی وہ میلوں لمبی آگ، بجھے گی کیسے؟ اور اس گرگٹ بدبخت سے کوئی پوچھے کہ تیری پھونک سے اثر کیا پڑتا ہے، اتنی بڑی آگ ہے اس میں تیری پھونک کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن معاملات علماء فرماتے ہیں مسئلہ ہونے نہ ہونے کا نہیں ہوتا، مسئلہ نیت کو ہوتا ہے۔ آج بھی جب کسی بد باطن اور بد مذہبوں کے خلاف یا حاکمین وقت جس وقت وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف بات کرنے کی بات باری آئے تو سب کہتے ہیں وہ جی ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو یا نہ ہو نیت کا پتہ تو چلتا ہے، پتہ کس پلے پہ کھڑا ہے۔ یہ اللہ کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ محبتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ محبتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ابابیل جس نے پیغمبر کی محبت میں پانی کی قطرے لا کر ڈالے، رب نے اسے اپنا حرم سکونت کے لیے عطا فرما دیا، اس کا ذکر قرآن میں۔ اور جب دشمن اپنا کعبہ دشمنوں سے ابرہا کے لشکر سے بچانے کی باری آئی، اور تھوڑے پرندے تھے، بڑے بڑے پرندے تھے، اللہ جنت
سے لا کر چتائے ابراہیم اور اس نارے ابراہیم کے اوپر اپنے کنکر اپنے قطرے پانی کے پھینکے تھے. ہم چاہتے ہیں چونچیں اسی طرح کی ہوں. تم کنکر اٹھا کے لاؤ, ہمارے دشمن کو مارو, تاکہ پھر قیامت تک قرآن کا قاری پڑھتا رہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. علماء کو پتہ ہے کہ طیران کے اوپر جو دو زبریں ہیں یہ شان والی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شانوں والے پرندے بھیجے. بھائی اتنا کافی تھا نا کہ پرندے بھیج دیے, نام بھی لینا ہے نا, تاکہ ان کا نام تو قرآن کی آیت میں قیامت تک زندہ رہے. طیرن ابابیل, ابابیل پرندوں کو ہم نے ان پر مسلط کیا, ہم نے ان پر بھیجا. ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کی گئی نیکی کے نفع نسلوں کو دیتا ہے. کیا سمجھو, آج اگر نسل زہرا سیدہ زہرا کی نسل کو دنیا سلیوٹ مارتی ہے. میں تھوڑا سا اور پرندوں کی بات آ گئی ہے تو آئیے ذرا, یہ جو آج حرم کے اندر کبوتر ہیں, امام سمودی لکھتے ہیں یہ کبوتر اس کبوتری کی نسل میں سے جس کبوتری نے ہجرت والی شب کو جب حضور غار میں غار سور میں گئے تھے تو آگے جا تو اس نے انڈے دیے تھے. فرمایا یہ اس کبوتری کی نسل کے کبوتر ہیں جو آج بھی مکے میں عیش مار رہے ہیں. یاشیا نہیں مار رہے ہیں, آج ہی جا رہے ہیں, مزے سے گاڑی پہ رن دیتے رہو, اڑتے ہی نہیں ہیں. اور اگر اتر کے ایسے کر کے اتارو, شریعت کہتی ہے نا, یا اللہ میں انسان یہ پرندہ میرا حق بنتا ہے میں راستے سے اس کو اڑاؤں, پر میں تو چل خود اڑ گیا, تالی لگا کر شیش کی آواز لگا کر نہیں اڑا سکتا. کیوں؟ فرمایا ان کی ماں نے, سمجھ آ رہی ہے, گویا ان کی ماں نے کسی زمانے میں ہمارے پیغمبر کی نصرت کی تھی. کیا کچھ سمجھو, اگر پرندے پیغمبر کی محبت میں کچھ کام کر جائیں, اللہ ان کی نسلوں کو پروٹوکول دیتا ہے. وہاں سارے جا کر کبوتروں کے آگے دانے بھی ڈالتے ہو, وہاں حرم کے کبوتر کے در ہاتھ بھی جوڑتے ہو. تو بندے کے بچوں, کبوتری کی نسل اتنی عظیم ہے تو زہرا کی نسل عظیم نہیں ہو سکتی ہے. اگر سادات کی عزت کر لیے جائے, اس کو مسلکوں سے جوڑ دیتے ہو, اس کو کبھی کہتے ہو یہ شیعہ ہو گئے, کبھی کہتے ہو یہ رافضی ہو گئے, شرم کرو, بات کو سمجھو تو صحیح. یہ ساری عزتیں اور پروٹوکول آمنہ کے لال کی